اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کے روزے اور تراویح کی فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے اعلان فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ یعنی اخلاص کے ساتھ روزہ رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف۔ اور اسی حدیث کے اندر دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو رمضان مبارک کی راتوں میں اللہ کے سامنے قیام کرے اس کے بھی پچھلے گناہ معاف۔ اب یہ قیام کرنا کتنا ہے، اس کے اوپر ایک بڑی لیدے ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ مختلف مفتیان کرام آپ نے دیکھے ہوں گے، مختلف مسالک کے وہ سارے مختلف چینلوں پہ آئے ہوئے ہیں کہ یہ کتنا ہے، مشروع کتنا ہے اور کتنی تراویح پڑھنی چاہیے، تراویح ہے بھی صحیح ہے نہیں ہے۔ وہ غامدی ماشاءاللہ امریکہ میں بیٹھ کے جو اسلام سکھا رہا ہے، امریکی اسلام آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کہتا ہے تراویح سرے سے ہے ہی نہیں، وہ تو شروع تو اس کا سرے سے انکار کر رہا ہے۔ اور جو باقی تراویح کو مانتے ہیں تو ان میں ایک بات قاعدہ یاد رکھیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی 3 دن، اس پر تو اتفاق ہے۔ چوتھے دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بڑی اشتیاق کے ساتھ باہر بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ جب وقت ختم ہو گیا، سحری ہو گئی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا بھائی میں تمہارے شوق کو دیکھ رہا تھا لیکن میں نکلا اس لیے نہیں کہ یہ نماز اللہ کو اتنی محبوب تھی، مجھے یہ ڈر ہوا کہ اگر آج بھی میں بجماعت پڑھاتا ہوں تو کہیں جبرائیل علیہ السلام یہ حکم لے کر نہ آ جائیں کہ آئندہ کے لیے یہ نماز فرض ہو گئی۔ اب اگر فرض ہوگی تو ترک فرض کے اوپر امت میں اور زیادہ عذاب ہوگا، اگر وہ چھوڑیں گے تو عذاب ہوگا، اور اگر وہ اہتمام کریں گے تو ان کے لیے بہت زیادہ مشقت کا سبب بنے گا، کیونکہ فرض کے چھوڑنے پر بہت زیادہ عذاب ہے۔ تو امت کے اوپر مشقت کے خوف سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے چوتھے دن نہیں پڑھائی، چوتھی رات نہیں پڑھائی۔ آپ علیہ السلام کے بعد یہ وقت گزرتا رہا، حضور کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ تمام صحابہ کرام اپنے اپنے امام کے ساتھ، کوئی 5 بندوں کے ساتھ، کوئی 10 آدمیوں کے ساتھ، کوئی 20 آدمیوں کے ساتھ، مختلف انداز کے ساتھ اپنے اپنے امام کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے جو مجلس شورا تھے، اکابر صحابہ، ان کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ان ساروں کو جمع کر کے کسی ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیا جائے؟ اب 20 رکعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت تھی۔ آپ نے فرمایا بہتر نہیں ہے کہ یہ 2 4 وہاں پڑھ رہے ہیں، 2 وہاں پڑھ رہے ہیں، 2 وہاں پڑھ رہے ہیں، 4، تو اس سے بہتر ہے کچھ گھر پڑھ رہے ہیں، تو ان سب کو اگر ایک ہی امام کے پیچھے کھڑا کر دیا جائے اور شروع چاند سے لے کر آخر تک ایک امام ان کو پورا قرآن سنائے اور یہ اہتمام کے ساتھ کھڑے ہو کر سنے، تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ امت کا مزاج بھی اجتماعیت کا ہے۔ باجماعت نماز اجتماعیت کے لیے ہے نا، جمعہ کا اجتماع اجتماعیت کے لیے ہے نا، اچھا حج کا جو اجتماع ہے یہ اجتماعیت کے لیے ہے نا، انفرادیت کے لیے، انفرادیت امت کا مزاج نہیں ہے، دین اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ سب سے بڑا اجتماع پھر حج کا اجتماع ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ آئیں اور ایک ہی جگہ پہ جمع ہو۔ عیدین کا اجتماع یعنی اگر محلے کے لوگوں نے ملنا ہے تو روزانہ 5 وقت کی نماز میں ملے، اگر پورے گاؤں اور علاقے کے دیہات کے لوگوں کو ملنا ہے تو وہ 8ویں دن مسجد میں آ کے جامع مسجد میں ملے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس سے بھی باہر لمبے ایک پورا سرکل، جیسے ہماری زبان میں کہہ لو کہ یوسی، وہاں کے سارے لوگوں نے ملنا ہے تو وہ سال میں 2 دفعہ عیدین میں آ کر ملے، عیدگاہ میں آ کے ملے۔ اور پھر اس سے بھی بڑا جب ساری دنیا کے لوگوں نے آپس میں ملنا ہے تو پھر وہ حج کے اجتماع پہ جائیں اور وہاں جا کر اجتماعی طور پہ حج ادا کریں۔ تو امت کا اور حضور علیہ السلام کا اور اسلام کا مزاج اجتماعیت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ایک امام کے پیچھے نہ کھڑا کر دیں؟ تو بعد نے کہا کہ اگر ایک امام کے پیچھے کھڑا کرتے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے لے کر آخر تک تو نہیں کیا، آپ نے تو 3 دن پڑھائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل پورے مہینے میں تو اس کے اوپر موجود نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی بات یہ ہے،
آپ بھی اس مجلس میں تھے، میں بھی تھا۔ حضور نے کیا فرمایا تھا کہ خشیت ان یکتب علیکم، مجھے اس بات کا شک ہے، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، جبرائیل یہ حکم نہ لے کر آ جائیں کہ آئندہ کے لیے تراویحاں فرض ہوگی، تو پھر امت کے اوپر مشقت ہوگی، پڑھیں گے تو مشقت ہوگی، چھوڑیں گے تو عذاب زیادہ ہوگا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے نہیں پڑھائی۔ لیکن یہ بتا دیا کہ یہ نماز اللہ کو محبوب ہے، اتنی محبوب ہے کہ وہ فرض کر دی جائے گی، اتنی محبوب ہے کہ اللہ جل شانہ اس کو دیکھ کر اتنا خوش ہو رہے ہیں کہ کہیں حکم نہ بھیج دے کہ یہ فرض ہو گئی۔ اب اس نماز کا محبوب ہونا، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہونا، اللہ کے نزدیک سب بہت زیادہ اللہ کے نزدیک اس کا مقام ہونا، یہ تو ثابت ہو گیا نا۔ انہوں نے کہا جی وہ تو ثابت ہو گیا۔ کہنے لگے پھر اب وہ جو ڈر تھا، وہ جو خوف تھا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، کہیں، بھائی بات سمجھے، کہیں فرض نہ ہو جائے، وہ جو خوف تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو، تو کیا اب وہ خوف باقی ہے؟ اب جبرائیل آ سکتے ہیں، اب قرآن آ سکتا ہے، اب کوئی حکم آ سکتا ہے، اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گیا، اب یہ ڈر تو ختم ہو گیا نا کہ اب تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ اب تو جبرائیل صاحب نہیں آ سکتے، کوئی نیا حکم ہے نہیں آ سکتا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ بہتر نہیں ہے، تو سب نے کہا یہ بہتر ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی اجماع دکھاؤ کہاں ہوا ہے۔ بھئی اجماع ایک تو ہے کہ سارے مل کر صحابہ کے بعد کہتے ہیں سارے ائمہ نے کہاں اجماع کیا ہے، بھئی اس کا حکم کا مان لینا اور سب کا اس پہ عمل کر لینا، یہ عملی اجماع موجود ہے؟ کہتے ہیں نہیں قولی اجماع دکھاؤ کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہمارا اس پر اجماع ہو گیا۔ کمال ہے، ساری جگہ کے اوپر وہی 20 تراویح، شروع چاند سے لے کر آخر چاند تک، تو صحابہ نے شروع کر دی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا واقرأہم ابی، کہ ابی جو ہے یہ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ اور بہترین قاری ہے، ان کو حضرت عمر نے آگے کھڑا کیا، باقی سب کو پیچھے کھڑا کیا، اور 20 تراویح شروع چاند سے لے کر آخر چاند تک حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ کے زمانے میں ہوئی، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملتا ہے کہ آپ آئے، دیکھا مسجد میں امام کھڑا ہوا ہے، پیچھے سارے مقتدی، قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور بڑی پیاری آواز اور ایک بڑے سحر انگیزی ہے، اور بہت زبردست ایک ماحول بنا ہوا ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ کی زبان سے ایسے بے ساختہ نکلا، کہا اللہ عمر کی قبر کو نور سے بھر دے، اس نے ہماری مسجدوں کو آباد کر دیا، جیسے اس نے ہماری مسجدوں کو مزین کر دیا ہے، اللہ عمر کی قبر کو بھی نور سے بھر دے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ان کی دعا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ تو اب وہاں سے لے کر امت مسلسل کتنی بڑھتی آ رہی تھی۔ اب یہاں ایک اور بات بھی آتی ہے، جی حرمین میں تو 10 ایک امام پڑھاتا ہے، 10 دوسرے امام پڑھاتا ہے، جو کھڑے ہیں انہوں نے تو 20 پوری پڑھی نا۔ جو امام پڑھاتا ہے وہ چلا جاتا ہے یا پیچھے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی بھی کسی کو تو حقیق، اگر کوئی 10 پڑھائے اور 10 پڑھے تو 20 ہی ہوں گی نا اس کی۔ اور اگر جو مجمع کھڑا ہوا ہے، امام نے 10 پڑھائی ہیں، کسی ضرورت سے اگر چلا گیا یا دوسرا آ گیا، تو وہاں پہ جو نماز پڑھائی جا رہی ہے وہ تو 20 ہی ہوئی نا۔ کہتے جی ادھر ادھر 8 ہوتی ہیں، مسجد حرمین کے علاوہ ادھر ادھر 8 ہوتے، تو ادھر ادھر جانا ہے یا حرم میں جانا ہے؟ بھائی ہم حرم میں جائیں گے یا ادھر ادھر جائیں گے؟ بھائی ادھر ادھر کا ہمارے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے، حرم میں 20 ہو رہی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے سے لے کر آج تک 20 ہو رہی ہے۔ امام کے بدلنے کا دھوکہ دیکھو، نہیں جی وہاں ہوتی تو 8-10 ہیں، پھر بار کہتے ہیں جی وہ شافی تو اس سے زیادہ بھی پڑھتا ہے، تو زیادہ سے ہم نے کب روکا ہے؟ ہم کب روکتے ہیں؟ جب 20 پڑھ لیتے ہو، فار ایگزامپل 20 کسی نے پڑھ لی، اب وہ کھڑا ہو گیا کہتا نہیں میں 40 پڑھوں گا، تو پڑھے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں میں 50 پڑھوں گا، میں 80 پڑھوں گا، بھی پڑھ، کس نے روکا ہے؟ ہم نے کب روکا ہے؟ لیکن یہ کہنا کہ 20 نہ پڑھو بس 8 ہی ہیں، وہ بخاری والی حدیث کو پیش کرنا، عائشہ رضی اللہ عنہ کے حضور علیہ السلام رمضان غیر رمضان میں 8 رکعتیں پڑھے، حضور علیہ السلام کا رمضان غیر رمضان میں 8 رکعت پڑھنا وہ تہجد تھا، اور وہ آخری رات میں ہوتی تھی۔ اور اگر کبھی کوئی روایت مل بھی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع رات میں عشاء کے بعد رمضان مبارک میں پڑھی ہے، تو آپ علیہ السلام نے تعلیم کے لیے ایک آدھ مرتبہ اگر پڑھی ہے، تو یہ بھی مستقل سنت آپ کو وہ نظر نہیں آتی جو خلفاء راشدین سے آ رہی ہے۔ ضرور ڈھونڈ ڈھانڈ کے کوئی شاذ روایت تلاش کر رہی ہے کہ جس پر پوری امت میں سے کسی کا عمل نہ ہو۔
ایسا تفرد اور ایسی انفرادیت حاصل کرنا یہ ضروری، یہ صحیح نہیں ہے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا 8 رکعت پڑھنا یہ تہجد ہے، اور 20 رکعت یہ کیا ہے بھائی؟ تراویح ہے۔ ہم تراویح کی نماز کی بات کریں، تہجد کی بات نہیں کر رہے۔ اچھا زور لگا کے صحیح کسی نے ثابت کر دیا کہ یہ 8 رکعت تراویح ہے، زور لگا کے صحیح کر لیا، تو ایک مثال مولانا عبدالستار توسیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیتے تھے، کہنے لگے چلو دونوں روایتیں ہو گئی، 8 والی بھی ہو گئی اور 20 والی بھی، 8 والی بھی ہو گئی اور 20 والی بھی ہو گئی نا۔ اب کہنے لگے تمہیں پتہ چلے کہ بھائی تمہارے ذمہ کچھ ٹیکس ہے جو کچہری میں لے کے جانا ہے آپ نے اور پے کرنا ہے۔ اب ایک آدمی آئے وہ بتائے کہ وہ 8 روپے تھے، میں نے دیکھا ہے، دوسرا کہے کہ نہیں 20 روپے تھے، تو آپ احتیاطاً گھر سے کتنے پیسے لے کے چلیں گے؟ 8 یا 20؟ 20 ہی لے کے جائیں گے نا بھائی، آگے جا کے اگر کم پڑ گئے تو کیا ہوگا؟ تو بھائی اگر کل قیامت والے دن اللہ جل شانہ کے ہاں وہ 20 رکعت کا مطالبہ ہو گیا تو ہمارے لیے تو مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ کہیں گے 8 لے آؤ، تو ہم کہیں گے جی 8 اس میں سے کاٹ لو، بقایا 12 نفلوں میں رکھ دو، یہی ہوگا نا عوام کو سمجھانے کے لیے۔ اور اگر کسی سے کوئی لے کر یہ 8 گیا ہے اور وہاں مطالبہ 20 کا ہو گیا تو یہ کتنے دے گا؟ یہ اب واپس تو نہیں آ سکتا نا کہ جب میں دنیا میں جا کے دوبارہ لے آتا ہوں۔ تو 20 والے کا تو کچھ بگڑے گا نہیں، اور 8 والا جو ہے وہ اپنی بات پر اڑا ہوا ہے، اپنی ضد پر۔ اگر کسی کی تحقیق 8 کی ہے تو پڑھے، لیکن اہل سنت والجماعت جتنے بھی ہیں وہ حنبلی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں یا حنبلی ہیں یا حنفی ہیں، یہ جتنے بھی ہیں اہل سنت والجماعت اگر ہیں تو ان کے مذہب میں، ان کے مسلک میں، ان کی پوری روایت میں 20 ہی ہے، وہ 20 ہی پڑھیں، اور 20 سے کم پڑھ کر اس کو تراویح نہ کہیں، کہتے میں نفل پڑھے ہیں۔ اگر تراویح پڑھتا ہے تو پھر 20 ہی پڑھے، اور اگر کسی نے امام کے پیچھے کچھ پڑھی ہے، کوئی طبیعت وغیرہ کا مسئلہ ہے، تو پھر یہ نہ کہے کہ تراویح 8 ہے، اس کے اوپر نہ جائے۔ اچھا یہاں میں ایک اور عقلی مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں جو علماء نے لکھی ہے۔ یہ جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ فردوں میں جو کمی ہوگی اس کی کمی جو ہے وہ کس سے پوری کی جائے گی؟ نفلوں سے۔ فرمایا کہ فردوں میں کوئی کمی ہوگی نا، ایک خاص مقدار ہے اللہ کے ہاں، جو کمی ہوگی اللہ پاک فرمائیں گے اس کے نفل دیکھو، چنانچہ نفلوں کو اٹھایا جائے گا اور ان کی فردوں کی کمی پوری کر دی جائے گی۔ اب فرض رکھتے کتنی ہیں؟ صبح کی 2، ظہر کی 4 6، اور عصر کی 4 10، اور 3 مغرب کی 13، اور 4 عشاء کی 17، اور 3 وتر، یہ بھی فرضوں کے درجے میں ہوتے ہیں کیونکہ اگر قضا ہو جائے تو ان کو پڑھنا پڑتا ہے۔ تو کتنے ہو گئے؟ 20۔ اب یہ 20 رکعتیں فرض ہیں جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، فرض اور واجب ملا کے ضروری ہے۔ تو ان کی کمی جو پوری کرنی ہے تو جواب میں 20 رکعت ہی ہونی چاہیے نا، اور جن کا درجہ بھی فرضوں کے برابر ہو، جن کا درجہ بھی فرضوں کے برابر ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان میں جو تم پڑھو گے ان کا درجہ، نفلوں کا درجہ فرضوں کے برابر ہوگا، اور فرضوں کا درجہ 70 گنا ہوگا۔ تو فرمایا اب یہ عقلی طور پہ بھی یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ تراویح جو ہے وہ 20 رکعت ہونی چاہیے۔ ایک تو زیادہ ہونے میں کوئی خرابی نہیں ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیادہ ہی ہو گئے نا، سجدے زیادہ ہو گئے، رکوع اللہ کے ہاں زیادہ ہو گئے، حرکتیں زیادہ ہو گئی، قرآن کی تلاوت زیادہ ہو گئی، قیام اللیل زیادہ ہو گیا۔ باقی یہ جو اعتراض کرنا کہ جناب جلدی جلدی پڑھ کر 20 پڑھنے سے بہتر ہے اطمینان کے ساتھ 8 پڑھ لیں، تو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جلدی جلدی 20 پڑھیں۔ ایک عام طور پہ اگر یہ کام ہو رہا ہے تو ہم اس کی مطلب حوصلہ افزائی نہیں کرتے کہ نہیں ٹھیک ہے جلدی جلدی پڑھو لیکن ہو 20 ہی، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ 20 پڑھنی ہے، اطمینان سے پڑھنی ہے، پھر ان کو تراویح کہنا ہے۔ ورنہ 8 رکعت جو پڑھی جاتی تھی وہ رمضان غیر رمضان میں تہجد کی ہے، وہ آخری شب میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، آپ بھی پڑھے، رمضان میں بھی پڑھے نا۔ رمضان میں بھی یہ نہیں ہے کہ 20 رکعتیں پڑھ کے سو گئے، آپ رات کو اٹھے اور دوبارہ وہ 8 رکعتیں پڑھے، وہ بھی تہجد موجود ہے، وہ بھی پڑھے۔ لیکن تراویح جو ہے اس کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے اور اس کا تعلق 20 کے ساتھ ہے، جس پر اجماع آ رہا ہے۔ اب اگر کوئی 1857 سے پہلے کسی مسجد میں بھی، سمجھے، کسی مسجد میں بھی ہندوستان میں بھی 20 تراویح سے کم نہیں تھی۔
1857 के बाद फिर नई तहकीकें शुरू हो गई, नई बातें शुरू हो गई, और फिर जनाब तरावी भी 8 होती चली गई और बाकी भी सारे मसाइल तब्दील होते गए। तो हमारा दीन 1857 से नहीं बना, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, सहाबा किराम ने लिया था, खलीफा राशिदीन ने हम तक पहुंचाया है। खलीफा राशिद का अमल वो सुन्नत है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से साबित है। इसलिए तरावी 20 है, शुरू चांद से लेकर आखिर तक है, और पूरे कुरान का पढ़ना है और सुनना है, और इसी को सुन्नत कहा जाएगा। इसी के ऊपर इंशाअल्लाह क्या करनी है, इसी के ऊपर अमल करना है और इसी पे चलना है। अल्लाह ताला आपको और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।